اگر پوچھنے والا کہ یار ہم غلط ہے، آپ نے کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. کیا کہنا ہے؟ ہم حنفی ہیں. اگر پوچھنے والا بریلوی تو آپ نے کہنا ہے ہم دیوبندی. ہم کیا ہیں؟ دیوبندی. اب میں بتاتا ہوں کہ کو ہمارا پورا نام کیا ہے. ہمارا پورا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. کیا نام ہے؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. اب اہل سنت ہم کیوں ہیں؟ حنفی ہم والجماعت کیوں ہیں؟ حنفی کیوں ہیں؟ دیوبندی کیوں ہیں؟ مختصر اس کی بات سن لے، ٹائم ہو رہا ہے. اہل سنت تو ہم اس لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو وہ اس میں سے. اور آپ نے نجات یافتہ جماعت کی جو علامت بتائی، فرمایا ما انا علیہ وصحابی، وہ ہے جماعت جو میرے موقف اور صحابہ کرام کے موقف پر قائم ہے، وہ جماعت نجات یافتہ ہے. اور یوم تبیض وجوہ جو آیت ہے، اس کی تشریح میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ اہل سنت والجماعت. کون ہے؟ اہل سنت. تو چونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور سنت کی کون سی کن کاموں پر ہوتی ہے؟ عبادت پر. عبادت حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کیجیے. تو عبادت حکم ہے اللہ کا، اور اس میں طریقہ چلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھے نا بات؟ اب اس سنت کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ کرام. کون ہیں؟ ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، دیکھا نہیں. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، اب کے معاملات کس طرح سے تفصیل جو ہے وہ کس نے نقل کیے ہیں؟ صحابہ. صحابی نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا، فلاں موقع پر یوں کیا. تو عبادت حکم ہے اللہ کا، اور طریقہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے طریقہ ہے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے ہم کیا ہیں؟ اہل سنت. اور اس کو نقل کرنے والی صحابہ کی جماعت ہے، اس لیے ہم ہیں والجماعت. کون ہے؟ ہم حدیث کو لیتے ہیں لیکن اس کو جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، جس کی تشریح صحابہ کرام سے ملتی ہے، اور اس کا نقل کرنے والے صحابہ کرام. پھر نقل کرنے والے صحابہ ہیں، لیکن صحابہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا. دیکھا نہیں، ہم نے صحابہ کرام کو بھی نہیں دیکھا. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے؟ ہمارے پاس پہنچا ہے لکھا ہوا. کیسے پہنچا ہے؟ لکھا ہوا. دین سارے کا سارا کیسے پہنچا ہے؟ لکھا کس نے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. کس نے لکھا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. آپ کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے، ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، اور یہ آپ کی کنیت لقبی ہے. اور یہ جو دین اسلام کا لقب ہے وہ ہے دین حنیف. کیا لقب ہے؟ اور یہ حقیقت میں نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا. قرآن پاک میں نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ ابراہیم کے دین کو چلیے جو کہ دین حنیف تھا. اور حضرت ابراہیم بھی حنیف تھے. حنیف کہاں ہوتا ہے؟ یکسو ہو کر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا. تو یہ دین اسلام لقب ہے کس کا؟ دین حنیف لقب ہے دین اسلام کا. اور اس دین اسلام کو پہلے سب سے مدون کیا ہے اور اس کو لکھا ہے امام ابو حنیفہ. کسے لکھا ہے؟ اور وہ لکھا ہوا ہم تک پہنچا ہے. وہ لکھا ہوا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس 40 علماء کرام کی کمیٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب سنتوں کی آپ نے تحقیق کی، کون سی سنت ہے کون سی نہیں. اور 40 علماء کرام کے سامنے پیش ہوتا ہوں مسئلہ، اس مسئلے میں سنت کیا ہے. اور 40 علماء کرام کو اس میں بحث ہوتی، پھر جو فیصلہ ہوتا وہ فقہ حنفی کا مسئلہ تھا. کہ یہ شخصی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی جو رائے ہے، یہ فقہ حنفی شخصی نہیں، یہ شورائي ہے. یہ کیا ہے؟ شورائي ہے. اور سب سے پہلے اس دین کو لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. اس لیے ہم کیا ہے؟ حنفی ہیں. کیا ہے؟ حنفی ہیں. اور ابو حنیفہ کو کیوں کہتے تھے؟ دین اسلام کی سب سے پہلے تشریح کرنے والا. ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ دین اسلام کو سب سے پہلے مدون کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والا، اس کو لکھوانے والا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس اعتبار سے ہم کیا ہیں؟ حنفی. اور
پھر ہم دیوبندی کیوں؟ جب انگریز ہندوستان میں آیا تو کچھ کام ایسے تھے جو کہ فقہ حنفی نے نہیں بتائے، کچھ اعمال ایسے تھے جو کہ فقہ حنفی میں داخل نہیں تھے. بعض حضرات نے ان اعمال کو فقہ حنفی کا مسئلہ ٹھہرایا، مثلا تیجا، چالیواں، ساتہ، یہ جو مسائل 11ویں 12ویں جو بھی ہے، یہ مسائل بعض حضرات نے اپنی طرف سے گھڑے، اور گھڑنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بھی فقہ حنفی کے مسائل ہیں، جو ان پر عمل کرتا ہے وہ فقہ حنفی پر عمل کرتا ہے. اور اس کی تردید بھی ہوئی کہ نہیں، بالکل نہیں، ان کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی کسی کو تیجا، چالیواں، ساتواں، 11واں نہیں کرایا تھا. یہ تو بدعات اور رسومات. اب ان چیزوں کو پھیلانے کا، بدعات کو، تیجے، چالیویں، ساتویں کو پھیلانے کا بھی ایک مرکز تھا، اور ان کی تردید کے لیے بھی ایک مرکز تھا. ایک مرکز وہ تھا جہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کام کرنے ہیں، تیجا، چالیواں، ساتواں، اور ایک مرکز وہ تھا جہاں سے تردید ہوئی کہ یہ نہیں کرنے، یہ بدعت ہے، فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. جو مرکز ان مسائل کو، ان بدعات کو ثابت کر رہا تھا، وہ مرکز تھا بریلی. کیا تھا؟ وہ مرکز تھا بریلی، اور ان کا بڑا تھا احمد رضا خان. ٹھیک ہے نا جی. اور جو مرکز ان کی تردید کے لیے تھا وہ مرکز تھا دیوبند. دیوبند قصبہ ہے نا جی ہندوستان کا، اور اس میں مدرسہ بنا تھا دارالعلوم دیوبند، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر اس کی تردید ہوئی اور کہا گیا کہ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہ چیلنج ہے کہ فقہ حنفی کا مسئلہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے. صحیح حنفیت کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے یہ بتایا کہ اصلی حنفیت ہے کیا. فقہ حنفی کے مسائل کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہائے احناف کے تشریحات کو نکھار کر پیش کرنے کا نام دیوبندی ہے. کیا جی؟ دیوبندی. سمجھ آ گئی دیوبندی کی؟ کہ بعض رات نے فقہ حنفی کے مسائل کو داغدار کر کے پیش کیا، تو اس داغداری کو دور کرنے والا جو مرکز تھا وہ کیا تھا؟ دیوبند میں مرکز تھا دارالعلوم دیوبند. تو اس لیے نکھار کر پیش انہوں نے کیا. ہم ان کی تشریحات کو لیتے ہیں. جو دارالعلوم دیوبند کی تشریحات کو لیتا ہے وہ دیوبندی ہے، اور جو بریلی کی تشریحات کو لیتا ہے وہ کون ہے؟ بریلوی ہے. ہم اپنے نام کے ساتھ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. سمجھ آئی کیوں ہے؟ اہل سنت اس لیے کہ بعد حکم ہے اللہ کا، طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نقل کرنے والے ہیں صحابہ کی جماعت. اس لیے ہم اہل سنت کے ساتھ والجماعت بھی ہیں. اس کو لکھا کس نے ہے؟ صحابہ. کیا کرتے تھے صحابہ کو؟ دیکھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ تابعی، جیسا کہ ابھی 11 میں کتاب چھپ کیا گیا امام اربع، اس میں بھی لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. یہ کیا نام ہے اس کے لکھنے والے محمد ایوب سپرا صاحب، اور سبل السلام ادارہ ہے کراچی کا، انہوں نے چھاپا ہے اور لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے علم بھی لیا. اور اسی طرح اللہ بلا کے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. اور یہ الفہرست ابن ندیم ہے، بہت بڑے مورخ پہلے گزرے ہیں، انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اندر لکھا ہے یہ تابعی تھے، اور انہوں نے بہت سارے صحابہ کرام کی زیارت کی کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی تھے. باقی اور فقہاء کرام جو ہیں ان میں سے کوئی تابعی نہیں تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت نہیں کی، ان سے علم نہیں لیا. اس لیے ہم نے دوسرے فقہاء کی تقلید نہیں کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. تابعی کون ہے؟ تابعی بہت بڑا شرف ہے. اصل میں خیر القرون کرنی سمل لدی ابو سمل لدی نا صحابہ کرام کے بعد والا زمانہ ہے وہ تابعین کا بہترین ہے. ہم نے تابعی کی تشریح کو لیا، اور اس لیے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم الناس فی الاسلام اہل فارس، اسلام میں بہت بڑا حصہ فارس والوں کا ہے. فارس یہ ایران وغیرہ عراق کے علاقے ہیں. اسلام میں بہت بڑا حصہ کن کا ہے؟ فارس کا. فرمایا کہ اگر علم انکار اسلام فی سریہ، اگر اسلام سریہ میں بھی ہوگا، سریہ 17، تو تناول الرجال من اہل فارس، پھر بھی اہل فارس سے کچھ لوگ اس علم کو لے آئیں گے. یہ مطلب ہے کہ اس علم کو حاصل کریں گے، اس علم کو دو کریں گے، محنت کریں گے. یہ فارس والوں کی
جو ہے ایک شان بیان کیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فارس کے رہنے والے, کہاں کے رہنے والے؟ فارس کے. کیونکہ خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور دوسری حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارے کہا کہ آپ کی قوم میں سے, وہ فارس کے تھے نا جی, کہ آپ کی قوم میں سے, آپ کے علاقے سے ایک آدمی چند آدمی آئیں گے اور وہ دین اگر سوریا میں بھی ہوگا تو اس کو حاصل کر لیں گے, اس کو پھیلائیں گے. اور ان کی علامت بتائیے, یہ تبعون سنتی, میری سنت کی پیروی کریں. تیسری ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا نام کیا ہے؟ اہل سنت ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی شان میں حدیثیں بھی آئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ بس یہ آخری بات کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم کہا. کیسے؟ اور میں اعظم الناس بالاسلام, اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے فارس والوں. اعظم حدیث کے اندر لفظ آیا اس لیے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ چاروں فقہا سے بڑے تابعی ہیں, اس لیے بھی امام اعظم. ان کے استاد ہیں, اس لیے بھی امام اعظم. اور اس لیے بھی کہ حدیث کے اندر اعظم کا لفظ آیا ہے. اور اس لیے بھی کہ آپ کے نسب میں 4 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے اور تقریباً 10 سے زیادہ بادشاہوں کا تذکرہ ہے. جو آدمی دینی اعتبار سے بھی اتنا بڑا ہو, دنیاوی اعتبار سے بھی اتنا بڑا ہو, جس کی شان اتنی بڑی تھی, امام اعظم کیوں نہیں ہو؟ اور خود مزے کی بات یہ کہ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تقریباً الفاظ میں جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کے ساتھ امام اعظم کیا لکھا ہے؟ آج بحث چلتی ہے, کہتے ہیں جی امام اعظم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور کہتے ہیں جی امام اعظم کانفرنس کراؤ, کہتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس. تو امام اعظم لقب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. بڑے امام, چاروں ائمہ میں سے 4 امام ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے اور اس کو لکھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ان میں سے بڑے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے, اس لیے ہم انہیں ان اماموں کی نسبت سے امام اعظم کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا قابل نہیں ہے, جس طرح کے قائد اعظم کا لقب ہے نا جی, وہ جو لوگ تحریک آزادی میں شریک تھے ان میں بڑا جو آدمی تھا آگے اس کو قائد اعظم کہتے تھے. تو قائد اعظم کہنا محمد علی جناح کو شرک تو نہیں نا ہے؟ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنا شرک ہو جائے. ان کو آج مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں کہنا چاہیے. حالانکہ خود ان کے بڑوں نے, تقریباً سب بڑوں نے اپنی اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم لکھا. تو بھئی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا